بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی انسان دنیا میں ہے، ہر انسان کو اپنی ذات کے حوالے سے مکمل علم ہے کہ میرا بچپن کیسا تھا، میں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، میری جوانی کیسی تھی، جوانی میں نے کون کون سے اچھے کام کیے اور کون سے کارنامے سر انجام دیے تھے۔ ہر انسان کو اپنی ذات کے حوالے سے سب کچھ معلوم ہے۔ صرف معلوم ہی نہیں، انسان اپنی تعلیم کے حوالے سے، اپنے بچپن کے حوالے سے، اپنی جوانی کے حوالے سے تذکرے بھی کرتا رہتا ہے۔ اس طرح انسان کو اپنی فیملی کے حوالے سے، اپنے خاندان کے حوالے سے ہر چیز معلوم ہوتی ہے، اور پھر انسان کو اپنے نیبر کے حوالے سے، ہمسایوں کے حوالے سے بھی بے شمار معلومات ہوتی ہیں کہ میرا فلاں ہمسایہ اچھا ہے، فلاں اچھا نہیں ہے۔ انسان ذکر بھی کرتا ہے، اور پھر انسان کو پورے محلے کے حوالے سے، علاقے کے حوالے سے معلومات ہوتی ہیں کہ میرے محلے کے اندر فلاں انسان ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، وہ کتنے پانی کے اندر ہے، اس کے اوقات کیا ہے۔ ہر انسان اس حوالے سے بھی معلومات رکھتا ہے، اور اکثر انسان تذکرے بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر انسان کو اپنے ملک کے حوالے سے معلومات ہوتی ہیں کہ میرے ملک کے اندر کیا کنڈیشن ہے، کیا صورتحال ہے، پولیٹیکل کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، آرمی کے حوالے سے، اور ہر انسان کو اپنے ملک کے اندر ججز کے حوالے سے ہر لحاظ سے معلومات ہیں، اور پھر انسان ان معلومات کو دوسروں کے سامنے بیان بھی کرتا ہے، شیئر بھی کرتا ہے، ڈیبیٹ بھی کرتا ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں جن کے انسان دوسروں کے سامنے جا کر تذکرے کرتا ہے، ملکی حالات کے حوالے سے، اپنے محلے کے حوالے سے، یہ شریعت کے اندر مطلوب نہیں ہے۔ ان کی شریعت ڈیمانڈ نہیں کرتی ہے، لیکن جس چیز کی شریعت انسان سے ڈیمانڈ کرتی ہے، انسان اس چیز کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انسان اس چیز کا ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز وہی ہے جو ایک اٹل حقیقت ہے، جسے موت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ شریعت انسان سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ انسان موت کا تذکرہ کرے، موت کو یاد کرے، موت کا ذکر کرے۔ ابن ماجہ کے اندر، نسائی شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، ہمارے پیارے آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، او کما قال، فرمایا کہ اے میری امتیوں، اکثرو، کثرت کے ساتھ، ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو یاد کیا کرو، یعنی الموت، وہ موت ہے۔ اب اس حدیث پاک میں دو چیزیں قابل غور ہیں۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ اکثرو، بہت زیادہ یاد کرو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اکثرو، کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھار موت کو یاد کر لیا تو کام بن جائے گا، نہیں، شریعت ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے؟ اکثرو، کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ کبھی کبھار یاد نہیں کرنا ہے، اور وقتی بھی یاد نہیں کرنا ہے۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہم موت کو یاد تو کرتے ہیں، لیکن کب یاد کرتے ہیں؟ وقتی یاد کرتے ہیں۔ کوئی جنازہ دیکھ لیا، ہمیں موت یاد آ جاتی ہے۔ کسی انسان کو سیریس حالت میں دیکھ لیا تو ہمیں موت یاد آ جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہمیں اس وقت موت یاد آتی ہے، پھر ہم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اور ہمیں موت یاد آ جاتی ہے۔
ہم قبر کو دیکھ لیں، قبرستان چلے جائیں، قبرستان کو دیکھ لیں تو ہمیں موت یاد آتی ہے۔ اب یہ ساری صورت کیا ہے؟ یہ وقتی موت کو یاد کرنا ہے، اور پھر ہم اپنی دنیا میں مست ہو جاتے ہیں۔ تو شریعت ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے کہ انسان تم نے موت کو کبھی کبھار یاد نہیں کرنا ہے، بلکہ فرمایا اکثرو، تم نے کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے، وقتی یاد نہیں کرنا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بات بھی اکثرو کے حوالے سے، اکثرو کا معنی ہے بہت زیادہ، ذکر حازم اللذات، لذات کو توڑنے والی چیز کو یاد کرو۔ اب کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان تسبیح لے لے اور تسبیح اٹھا کر انسان پڑھنا شروع کر دے، موت موت موت، دانے انسان پھینکتا جائے اور موت کو انسان یاد کرتا جائے۔ کیا یہ کام بن جائے گا؟ شریعت پر عمل ہو جائے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ انسان کو موت کے حوالے سے مکمل یقین ہو جائے کہ مجھے کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے، کسی لمحے مجھے موت آ سکتی ہے، یا اگلے سیکنڈ میں، اگلے لمحے میں مجھے موت آ سکتی ہے، یا اگلے آور گھنٹے میں مجھے موت آ سکتی ہے، یا آنے والے دن میں مجھے موت آ سکتی ہے، یا آنے والی رات میں مجھے موت آ سکتی ہے۔ ہر لمحے انسان کو موت کے حوالے سے یہ یقین ہو جائے کہ مجھے کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے۔ یہ شریعت ڈیمانڈ کرتی ہے انسان سے، اور یہی کثرت کا معنی ہے کہ انسان کو مکمل یقین ہو جائے کہ مجھے کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے پھر انسان کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا، کبھی انسان اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جائے گا، کبھی انسان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی طرف نہیں جائے گا۔ اور یہاں پر اس حدیث پاک میں جو دوسری بات ہے، فرمایا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو اکثرو، کثرت سے یاد کرو۔ اب لذت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جائز لذت ہے اور ایک ناجائز لذت ہے، اور یہ موت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی ہر قسم کی لذت کو ختم کرنے والی ہے۔ اب ناجائز جو لذت ہے وہ کیا ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ جائز لذت مثال کے طور پر کھانے کی لذت ہے، انسان کو چیز کھاتا ہے، انسان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، لیکن زبان کا ٹیسٹ، ذائقہ بھی، لذت بھی انسان کو آتی ہے۔ انسان کو چیز پیتا ہے، شربت پیتا ہے اور آب زمزم پیتا ہے تو انسان کی پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کی زبان کا ٹیسٹ، لذت بھی انسان کو مل جاتی ہے۔ اور یہ ساری وہ لذتیں ہیں جو جائز لذتیں ہیں، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جب موت آتی ہے کھانے کی لذت بھی ختم ہو جاتی ہے، پینے کی لذت بھی ختم ہو جاتی ہے، کہ موت باقی ہو گئی، نہ انسان کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے۔ اب یہ وہ لذت ہے جو جائز لذت ہے، گناہ نہیں ہے، اس کا اللہ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے جو ضرورت ہے۔ لیکن جو دوسری لذت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ناجائز لذت ہے، اور یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ناجائز لذت کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ ناجائز لذت کون سی ہے؟ کوئی انسان شراب پیتا ہے، اب شراب کیوں پیتا ہے؟ لذت کی خاطر۔ کوئی انسان بدکاری کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اب انسان بدکاری، غلط کام، زنا کیوں کرتا ہے؟ لذت کی خاطر کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی انسان کسی غیر محرم، ان نون فیمیل کو دیکھتا ہے، کیوں دیکھتا ہے؟ لذت کی خاطر دیکھتا ہے۔ اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو گناہ ہیں اور اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ تو لوگوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے جو یہ ساری لذتیں ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات،
یعنی الموتا او کما قال، اے انسان موت کو کثرت سے یاد کر، اس لیے کہ یہ وہ موت ہے جو تمہاری ساری لذتیں ختم کر دے گی۔ انسان دنیا میں رہے، موت کو کثرت سے یاد کرے تو انسان کو کثرت سے موت کو یاد کرنے کا انعام کیا ملے گا؟ انسان ناجائز لذت کی طرف نہیں جائے گا، انسان غلط کام کی طرف نہیں جائے گا، اور یہی شریعت کے اندر مطلوب ہے کہ انسان موت کو کثرت سے یاد کیا کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر گناہ سے، ہر ناجائز بات سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچنے کی، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو شریعت کے اندر ڈیمانڈ ہے جن جن چیزوں کی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔